اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ شب ولادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائی سے مبارک ہو۔ یہ مہینہ شروع ہوتا نہیں مگر اس امام کی ولادت کے ذریعے سے۔ اوورآل اگر پورا مہینہ ملاحظہ کرنا مقصود ہو تو ماہ رجب ہے، اور ہم سب کے سب مستحضر ہیں اور جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب کی عظمت، اہمیت، اس کا اوج، اس کا کمال دوسرے مہینوں کے مقابلے پر کہیں زیادہ ہے، اور اس کا راز ہے، اور وہ راز خود انہی ہستیوں کے ذریعے سے کہ جس کی یاد منانے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آشکار ہوا ہے، کھل کر سامنے آیا ہے۔ جیسے ہم عرض کریں گے آپ کے سامنے، فوراً جو ہے وہ جملہ کہ جو رسول اسلام کی زبانی اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کی زبانی تکرار در تکرار کے ساتھ سنا گیا کہ روز محشر منادی ندا کرتا ہوا سنائی دے گا، اور اس کی ندا کسی اور مہینے کے لیے نہیں بلکہ رجب سے مخصوص ندا ہے۔ این الرجبی، خود خالی یہ منادی کی ندا رجب کے حوالے سے اور اہل رجب کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے، اور اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو رجب ہے، منادی کی کوئی ندا کسی دوسرے مہینے کے لیے نظر نہیں آتی۔ این الشعبانیون، این الرمضانیون، یہ کہیں نظر نہیں آتا، نہ کہیں جو ہے دکھائی دیتا ہے کسی کتاب میں، نہ کسی روایت میں، اور اگر نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے تو این الرجبی، جبکہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان کو اگر آپس میں کمپیئر کیا جائے کہ کون سا مہینہ بالاتر ہے، کون سا مہینہ جو ہے با کمال تر ہے، ان تینوں مہینوں میں خوب انڈرسٹوڈ ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر اللہ ہے، خداوند عالم نے پورے قرآن مجید میں کسی مہینے کا تذکرہ نہیں کیا، اور اگر کیا تو ماہ مبارک رمضان کا کیا۔ لیکن منادی کی اس ندا کو اگر ہم تھوڑا سا توجہ کے ساتھ ملاحظہ کریں ظاہر سے گزر کر، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ رجب جیسا کوئی مہینہ ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو منادی کی ندا
شعبان والوں کی نسبت بھی سنائی دیتی، این الشعبانیون، رمضان والوں کے لیے بھی سنائی دیتی ہے۔ قرآن کی بنیاد سے اگر دیکھیں تو وہ ندا صرف اور صرف این الرمضانیون ہونا چاہیے، نہ این الشعبانیون، نہ این الرجبیون۔ یہ معمہ حل کیسے ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے رمضان، منادی کی ندا کہہ رہی ہے رجب؟ تو یاد رکھیں عزیزان من، تھوڑا سا اگر ہم روایات کی روشنی میں اہل دل سے پوچھیں تو اہل دل اس مقام پر بہت ہی عمدہ مطلب کو ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہیں کہ آپ اور ہمارے ذہن کام کرنا شروع کرتے ہیں، کہا جناب آپ نے جو ہے توجہ نہیں کی، منادی کی ندا رجب کے حوالے سے اور اہل رجب کے حوالے سے معنی رکھتی ہے۔ تو وہ معنی کیا ہے؟ کہ جو شخص رجبی نہیں ہوگا وہ شعبانی نہیں ہو سکتا، اور جو شعبانی نہیں ہو سکتا وہ رمضانی نہیں ہوگا۔ یہ دو پہلے اسٹیپ ہیں، تب جا کر انسان رمضان کی منزل پر پہنچتا ہے۔ مزید اس کو جو ہے روایات کی روشنی میں اگر ملاحظہ کریں اور اس کے بعد آتے ہیں ولادت باسعادت کی نسبت گفتگو انشاءاللہ۔ رجب کے مہینے کی نسبت علماء روایات کی روشنی میں، اور وہ بھی خصوصی طور پر علماء اخلاق، وہ یہ کہتے ہیں کہ رجب کو اگر کمپیئر کریں شعبان سے، شعبان کو کمپیئر کریں رجب سے، اور ان دونوں کو اگر جو کیا ہے رمضان سے کمپیئر کریں تو تینوں میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ باوجود فرق ہونے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور بائی اسٹیپ ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ یعنی خدا نے رجب کو جو پہلے مرحلے پر رکھا ہے وہ بالکل صحیح رکھا ہے، شعبان کو بھی صحیح رکھا ہے اور رمضان کو بھی۔ کا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ جب آپ کسی جگہ پر بلائے جائیں مہمانی کے عنوان سے، بہت غور سے سنیے گا اور تصور کریں کہ کسی نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہم جاتے رہتے ہیں، جیسا میزبان ہوتا ہے اسی مناسبت سے میں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ کا انسان کا اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، غسل توبہ کا مہینہ ہے۔ 9 مہینے میں نے اور آپ نے وہ کام کیے کہ جس نے میرے اور آپ کے وجود کو یعنی قلب کو آلودہ کیا۔ اتنی گرد اور خاک گناہوں کی ہمارے اور آپ کے قلب پر اور ہمارے اور آپ کی روحوں پر آئی کہ میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے سب کچھ یہی ہے اور کچھ نہیں۔ خدا خدا ہے، کہ عزیز انسان خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو تمہیں تمہاری ماؤں سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ ماں کیوں کر جو ہے اپنے بچے کی نسبت بھرپور انداز میں تیاری کرتی ہے، اسے صاف ستھرا رکھتی ہے، دوسروں کی نگاہوں میں بچہ اس کا ایسا شمار نہ ہو کہ اس پر انگلیاں اٹھیں۔ اور خدا ہرگز نہیں چاہتا، ہرگز۔ بس مختصر کروں، رجب کا مہینہ انسان کا اپنے آپ کو گناہوں کی جو ہے آلودگی سے صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ غسل کیا، پاک ہو گئے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ، لمبی گفتگو ہے۔
شعبان کا مہینہ اپنے آپ کو جو ہے ایسے لباس سے زیب تن کرنا ہے کہ جو صاف اور ستھرا اور بہت ہی عمدہ ہو. کہ بھئی یہ لباس کون سا ہے؟ کہ اس لباس کا نام لباس تقویٰ ہے. آسان الفاظ. خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی اگر پیش نظر ہو آیات تقویٰ کی نسبت جو ہے بہت ہی عمدہ انداز میں تقویٰ کو لباس سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. جبکہ جو ہے میں اور آپ اپنے بدن کو جب چھپاتے ہیں تو ظاہری لباس کے ذریعے سے چھپاتے ہیں. خدا دوسرے الفاظ میں کہتا ہے کیوں کر تم اپنے جسم کو ظاہری لباس سے چھپاتے ہو تاکہ تمہیں بہت غور سے سنیے شرم محسوس نہ ہو. تمہارا بدن اگر برہنہ ہو کیوں کر تمہیں جو ہے شرم آتی ہے دوسروں کے سامنے، اور اگر تمہاری روح برہنہ ہو جائے تو تمہیں شرم نہیں آئے گی. شعبان کا مہینہ غسل کے بعد تقویٰ کے لباس سے اپنے آپ کو زیب تن کرنے کا مہینہ ہے. کیوں آخر ایسا ہے؟ کہ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ایک میزبان نے مجھے اور آپ کو دعوت دی ہے. اور میزبان بھی کون میزبان؟ خالق سماوات والارض ہے، اس کی شان ہے. بس شعبان کا مہینہ گزرے گا نہیں، میں اور آپ جو ہے اس میزبان کو دیکھیں گے کہ ہمارے استقبال کے لیے آمادہ ہے. بس جو رجبی ہوگا وہ شعبانی ہوگا، اور جو رجبی اور شعبانی ہو گیا ڈیفینیٹلی وہ رمضانی ہے. ورنہ روایات کو اگر سامنے رکھیں تو ماہ مبارک رمضان اکثر انسان ان کو جو ہے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آتا ماہ رمضان میں سوائے بھوک اور پیاس کے. کب بھوک و پیاس سے بلند ہو جاؤ، اور یہ بلندی کا صحرا رجب پر ہے. لہٰذا جو کیا اس کی ایک اہمیت ہے. رجب کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو صاحب اقبال الاعمال سید احمد ابن طاؤوس عجیب شخصیت ہے. بعض اہل دل نے اس مقام پر کہا کہ اگر کسی کو ظاہر سے باطن کی طرف حرکت کرنا ہو اور سیر کرنا ہو اور سفر کو اختیار کرنا ہو تو پھر جو ہے ان کی اس کتاب کی نسبت جو ہے توجہ کرو. ولو ظاہری طور پر دعاؤں کی کتاب ہے، مناجات کی کتاب ہے، اعمال اور زیارات کی کتاب ہے، لیکن انہی عبارات اور انہی جو ہے جملوں کے درمیان سید ابن طاؤوس نے ان مطالب کو بیان کیا ہے کہ جو انسان کو راتوں رات 100 سال کا سفر طے کرواتا ہے. ایک رات میں 100 سال، مگر کیسے ممکن ہے؟ اس کیسے کا جواب توجہ ہے. رجب کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر اسٹارٹ لیتے ہیں ولادت کے حوالے سے. کا ایک منادی آج کی شب سے کہ جو شب اول ہے آج، آخر رجب تک ہر رات مغرب سے لے کر سحر کے اوقات تک منادی ندا کرتا ہے اذن پروردگار سے. ہاں، اس کی ندا کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے دو چیزوں کی نسبت دو قسم کے افراد کو خوشخبری دیتا ہوا یہ منادی سنائی دیتا ہے. طوبیٰ للذاکرین، طوبیٰ للتائبین. کا اللہ کو یاد کرنے والے باسعادت ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ان کا رتبہ بلند ہے، باسعادت ہیں. اور اس کے بعد علیکم السلام. یہی منادی اب خداوند عالم کے قول کو نقل کرتا ہے. یہ قابل غور ہے
اور قابل توجہ ماہ مبارک رجب کی عظمت، اور اللہ اپنے بندوں کی نسبت کس قدر عنایت اور عنایت کرنے پر تیار ہے، دوسرے الفاظ میں پیش قدم ہونے کے لیے. لیکن مشکل مجھ جیسے انسان کے ساتھ ہے، وہ توجہ کی بجائے بے توجہی کے مرحلے پر ہے، باوجود اس کے کہ سنتا ہے. کھائے منادی خدا کا قول کیا ہے؟ تو سعید ابن طاووس جو ہے اس قول کو نقل کرتے ہیں. کا منادی آگے بڑھ کر کہتا ہے یقول اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کا جانتے ہو کیا فرمان ہے؟ آپ سنو، انا جلیس من جالسنی، کا میں ہم نشین ہوں اس کا کہ جو میرے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے. مگر خدا بھی ہم نشین ہوتا ہے، مگر خدا بھی جو کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے. جواب ہاں میں ہے. اور اس کا ایک راز ہے کہ جو جسے یاد کرے گا ولو ظاہری طور پر فزیکلی لحاظ سے دنیا کے اندر، میں اور آپ جب کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کی محبت کا عنصر اور ایلیمنٹ جو ہے ہمارے اور آپ کے قلب کے کسی ایک گوشے میں ہوتا ہے. اسی ایلیمنٹ کی بنیاد کے اوپر ہم اسے بجائے اس کے کہ ہزاروں میل دور ہے اپنے نزدیک اور نزدیک اور نزدیک پاتے ہیں. یہ میں کہہ تو چکا، لیکن بندے میں اور معبود میں اس سے کہیں زیادہ جو ہے نزدیکی نزدیکی اور نزدیکی ہے. اس کے بعد سنیں، حیران کن مرحلہ ہے. خدا کہتا ہے بعد میں انا مطیع من اطاعنی. عجیب ہے کہ میں اس کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں، اطاعت کرتا ہوں کہ جو میری اطاعت کرے. مگر خدا جو ہے انسانوں کا جو ہے اطاعت گزار ہے. آج تک تو ہم نے یہی سنا مولانا کہ خدا سے کی نسبت جو ہے یہ بندے اطاعت کرتے ہیں، مگر خدا بھی بندوں کی اطاعت کرتا ہے. قرآن مجید کی آیات ہیں زنمن، وقت نہیں اس حوالے سے اگر گفتگو کرنا چاہوں تو آیات اعلیٰ ماشاء اللہ ہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ تو ایک قدم آگے بڑھ، 10 قدم میں آگے ہوں. 10 قدم آئے گا، میں 70 قدم آگے ہوں. ایک مرتبہ الہی کے دل و جان سے، ایک مرتبہ اللہم کہہ دے میں تیرا ہوں. انا مطیع من اطاعنی. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا غافر من استغفرنی. علیکم السلام. جو مجھ سے طلب مغفرت کرے گا اپنے گناہوں کی نسبت، میں اسے بخشنے کو تیار ہوں. اب سنیں اس کے بعد، الشہر و شہری، کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا یہ میرا مہینہ ہے. الشہر و شہری کا میرا مہینہ ہے. اور اس کے بعد بلا کسی فاصلے کے العبد و عبدی، کا یہ مہینہ میرا مہینہ اور یہ بندہ میرا بندہ. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ والرحمت و رحمتی، کا یہ جو رحمت ہے نا یہ میری رحمت ہے. بہرحال بالآخر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ مہینہ تیرا مہینہ، بندہ تیرا بندہ، رحمت تیری رحمت. کا تو خود بھی سن، انہیں بھی سنا. کا بہرحال کیا کا ایسی کنڈیشن میں جو کوئی بھی مجھ سے جو ہے حاجت کو طلب کرے گا میں اس کی حاجت کو رد نہیں کروں گا. جو مجھ سے کوئی بھی سوال کرے گا
بغیر جواب کے نہیں جائے گا۔ یہ مہینہ عزیزان ایسا مہینہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو تیار کرتا ہے آخرت کے لیے۔ میں اور آپ کیونکہ دیندار ہیں، لیکن جو بے دین ہیں ان کے ساتھ تو گفتگو ہی نہیں ہے۔ جب دین کو اپنایا ہے میں نے اور آپ نے اور کلمہ پڑھا ہے، تو پھر جو کیا ہے مجھے اور آپ کو جو ہے تھوڑا سا جو کیا ہے خداوند عالم اختیار دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب تم صاحب دین ہو تو پھر آؤ میری دہلیز پر۔ آزمائش شرط ہے، دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے بعض کہ ایک دفعہ جو کیا ہے آزما کے دیکھ لو، بار بار آؤ گے۔ اور یہ جو ہے جملہ وہی لکھتا ہے کہ جو اپنی پروڈکٹ کی نسبت جو ہے یقین رکھتا ہے کہ سالڈ ہے۔ اور اگر خدا کہہ دے کہ ایک مرتبہ آ جاؤ، بار بار آؤ گے، پیچھے نہیں جاؤ گے، آگے ہی بڑھتے رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خدا ہے کہ جو خالق ہے، خدا خدا ہے کہ جو خالق جنت ہے اور نار ہے، خدا خدا ہے کہ جو خالق ہے رزق کی نسبت جو ہے رازق ہے۔ اگر ہمارا بہت معذرت کے ساتھ ایمان بڑھ جائے تو یقین کریں کایا پلٹ جائے گی۔ ہیں افراد ایسے کہ جنہوں نے جو ہے قدر ایمان کو اپنا جو ہے ڈیولپ کیا اور آگے بڑھایا، معمولی سا جن کی یاد منانے ہم جمع ہوئے ہیں، ان کی بات کچھ اور ہے کہ وہ ایمان کے جو ہے آخری درجے کو کراس کرنے کے بعد لامحدود ایریے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ ایسے ہی باخر العلوم نہیں ہوا کرتا۔ ایسے ہی ان سے پہلے اجداد اور ان کے بعد کے جو ہے ائمہ تحریم، وہ امامت کی نسبت جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آمادہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیں عزیزان من، جنہوں نے اپنے جو ہے جسم کو ذریعہ قرار دیا اپنی روح کے لیے، وہ کامیاب ہیں 100%۔ 9 مہینے مجھ جیسے انسان نے اپنے آپ کو ضائع کیا، لیکن کیونکہ خدا ہمیں ہماری ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی مجھے اور آپ کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ آخری لمحے تک خداوند عالم کی رحمت جو ہے اپنے بندے کو جو ہے شامل کرنا چاہتی ہے اپنی رحمت کے شامیانے تلے۔ یہ کنفرم ہے۔ مولانا کنفرمیٹی کہاں سے؟ رجب، شعبان اور رمضان، ورنہ 12 مہینے سب خدا سے متعلق ہیں۔ 12 کے 12 مہینے خدا کے ہیں۔ یہ 3 مہینے خصوصی طور پر یہ کیا ہیں؟ کا انسان جب بھٹکتا ہے تو 3 مہینے جو ہے خصوصی طور پر ایک موٹیویشن ہے، لیکن موٹیویشن برائے موٹیویشن نہیں ہے، تحرک برائے تحرک نہیں ہے، تحرک برائے رزلٹ ہے۔ وہ تحرک اور وہ موٹیویشن ہی کیا کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے گول کی طرف نہ لے کر جائے، اپنے مقصد کی طرف لے کر نہ جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے اور کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں تیرے لیے بنائی ہیں، اور میں کون ہوں؟ بس آخری آیت الکرسی سب کو یاد ہے نا؟ آیت الکرسی سب کو یاد ہے۔ ایک حصہ تھوڑا سا چھوٹا سا آیت الکرسی کا، خدا کہتا ہے جاننا چاہے گا میں کون ہوں؟ خبر اللہ تو خود ہی بتلا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ بار اللہ کیا کہا تو نے؟ کہا میری ذات ایسی ذات ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اچھا، جسے نیند نہ آئے اور جسے جو کیا اونگ نہ آئے تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ مولانا یہ بھی کوئی سوال ہے، وہ بیدار ہوگا۔ اچھا، جو شخص جو ہے بیدار ہوگا، جاگا ہوا ہوگا، وہ کس کام میں مشغول ہوگا؟ کہ 2 حال سے خالی نہیں، یا واقعاً وہ ایکٹیو ہوگا یا وہ بیکار ہوگا۔ ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں خدا کی نسبت میں، اور آپ جو ہیں جب خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ نیند آتی ہے
نہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں کہ جسے اردو زبان میں کہتے ہیں اونگ. انسان تھکتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، کام کرتے کرتے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کرتا ہے، پھر کھول لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے جو ہے آرام مل گیا. خدا کہتا ہے میں دونوں سے جو ہے مبرہ ہوں. بہرحال اب جب تو جو ہے نہ نیند کرتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، نہ اونگ کرتا ہے، تو بیکار ہے یا جو ہے ایکٹیو رہتا ہے ہمیشہ؟ کہ میں ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہوں. کہ کہاں کہا ہے تو نے یہ؟ کہ سورہ رحمان میں. جیسے میں آیت پڑھوں گا سورہ رحمان کی، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ سورے پڑھے جاتے ہیں، تو کچھ آیات ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں. کل یوم ہوا فی شان، لذیذ ہے، چاشنی آور ہے. باللہ کیا کہا تو نے؟ کہا کیونکہ مجھے نیند نہیں آتی اور نہ نیند کرتا ہوں، کیونکہ جو ہے مجھے اونگ نہیں آتی اور نہ اونگتا ہوں، میں ہر دم جو ہے ایکٹیو اور ایکٹیو ہوں. کہا کیا مطلب؟ کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر دن نئی شان اور نئی آن ہے اس کی ذات کے لیے. نئی شان نئی آن سے کیا مراد ہے؟ ایک لہجہ جب میں کوئی کام انجام دیتا ہوں تو جو دوسرا لہجہ آتا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کام. میں سائیکل کی مانند نہیں ہوں. خدا کیا کہنا چاہتا ہے ان آیات کے ذریعے سے، اس قسم کی دوسری آیات کے ذریعے سے؟ کہ عزیز یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے کائنات کی تمام اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا. خلقتک لاجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا. اور میں کون ہوں؟ نہ سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں، ہر دم مشغول ہوں، ہر دم ایکٹیو ہوں. بھلا کیسے ممکن ہے کہ میں جاگتا رہوں اور تو سوتا رہے؟ جناب داؤد جو ہے نصف شب ہے، جناب داؤد جو ہے محو خواب ہیں، سوئے ہوئے. خدا کی جانب سے ملک آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے ندا دیتا ہے، یا داؤد یا داؤد. جناب داؤد آنکھ کھلتے ہیں، اور جیسے آنکھ کھولتے ہیں خدا کا بھیجا وہ ملک موجود ہے. کہا ندا کی، کہاں؟ کہا کس لیے؟ کہا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں کی رسم بندگی ہے کہ مولا جاگ رہا ہو اور بندہ سو رہا ہو. رجب کا مہینہ عزا نمل، 9 مہینے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بہت سلایا. روحانی طور پر جو کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سلا دیا. اونگ تو چھوٹی سی چیز ہے نا، نیند جو ہے ہیوی ہوتی ہے، بے خبر ہوتا ہے انسان، اپنے اطراف میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، جز جو ہے یہی فزیکلی چیزیں. رجب کا مہینہ مجھے اور آپ کو یہ بتلانے آیا ہے کہ تو جو ہے اس جسم سے ہٹ کر کچھ اور بھی ہے، یہ حقیقت تیری وہ ہے. آئیے ان ہستی کی طرف چلتے ہیں جس کی یاد منانے ہم جمع ہوئے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں کہ جو بار 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 میں اور آپ ان حضرت کی نسبت یا یہ کہ جو ہے دوسرا ائمہ طاہرین کی نسبت اس قسم کے ایونٹس کے اندر سنتے رہتے ہیں. اور ممکن ہے کہ شاید میں اکثر کہا کرتا ہوں دوسرے مقامات پر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے قصے اور جو ہے مختلف چیزیں. لیکن جو کیا ہے مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے ان حضرت کی نسبت خصوصی طور پر جس کے لیے اہتمام ہوا ہے کہ ظاہری طور پر جو ہے مدینے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور فلاں اور فلاں اور فلاں 57 ایئر جو ہے ایج ہے ان کی،
اور اگر ایج کو اگر دیکھا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے کہ یہ 57 ایئر جو ہیں وہ کس طرح سے، ہم سب کے سب جانتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ فوراً بتا دیں گے۔ 3 سے 4 سال جو ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کا عرصہ 35 سال کا اپنے بابا کے ساتھ گزارا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہاں سے نتیجہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد 18 سال آپ کو امامت کا ملا بظاہر، اور یوں اگر پلس اور پلس اور پلس کریں 57 ایئر۔ اس 57 ایئر کا جو ہے نتیجہ اگر ملاحظہ کریں تو آغاز سے ہی نظر آتا ہے۔ کا مولانا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ چلتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں وہاں سے کہ جہاں سے جو ہے کربلا نظر آ رہی ہے مجھے اور آپ کو۔ کربلا کا سانحہ ہوا، یہ لٹا ہوا کاروان پہنچتا ہے کوفہ، اور کوفہ کے بعد شام کی سرزمین پر، سب جانتے ہیں، نہایت اختصار کے ساتھ۔ اور سن و سال ملاحظہ کریں، ایج اگر ملاحظہ کریں ان حضرت کی، تو 4 سے 5 سال کا جو کیا ہے مورخین نے بیان کیا ہسٹری کے اندر۔ اب ملاحظہ کریں 4 سے 5 سال کا بچہ، اس کو کیا ہوش ہوگا؟ لیکن جو ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ جیسی تعلیم، جیسی تربیت، پہنچے ہیں شام، اور جیسے میں قصہ سناؤں گا کچھ روایات کے لحاظ سے جو موجود ہے تاریخوں کے اندر، آپ کے اذہان کام کریں گے۔ یزید کا دربار ہے، یزید نے جو ہے مختلف گفتگو کی، اور اس کا ایک مرتبہ جو متوجہ ہوئے جناب سید سجاد کی طرف۔ امام محمد باقر موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں۔ یزید نے جو ہے خطاب کیا جناب سید سجاد سے، ہاں کیسا پایا تم نے اس پورے جو ہے سفر کو اور اس سے پہلے کا منظر؟ کیا حال ہوا آپ کا؟ یہ حالات کیسے ہیں آپ کی نگاہ میں؟ تو جناب سید سجاد جواب دیتے ہیں، اے یزید، خدا نے اس کائنات کو، توجہ کیجیے گا، اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں مقدر کر دی تھیں۔ کہ ہمارے جو ہے بابا کو جو ہے شہید کیا جائے گا، اور شہید کرنے والا کون، اور کس ظلم و ستم کے جو ہے تیر برسائے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سارا ماجرا۔ البتہ یہاں پر ایک جو ہے بریکٹ کے اندر گفتگو ہے، مقدر سے کیا مراد ہے؟ مجبور تھے؟ نہیں، عین ارادہ اور اختیار، کیونکہ خدا پہلے سے جانتا تھا کہ سید الشہداء عین ارادے کے ساتھ، عین اختیار کے ساتھ خدا کی راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس کے راستے میں شہید ہوں گے۔ یزید بھی جو ہے مختار تھا، صاحب ارادہ تھا، اگر وہ چاہتا تو اپنے آپ کو روک سکتا تھا، مگر اس کا جو ہے شیطان، اس کا نفس اس پر غالب آیا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اس پر غالب آئی، کہ جس نے جو اس کو اس طرح سے جو کیا ہے ڈھالا۔ سید الشہداء کو اس طرح سے سید سجاد نے جواب دیا، یہ پہلے سے مقدر تھا، یعنی یہ جواب دے کر یہ کہا کہ ہم فاتح ہیں اور تم جو کیا ہے ناکام ہو، ہم بلند ہیں اور تم پست ہو، اور یہ سارے کام تم نے کیے ہیں۔ اب یہ جواب سن لیا تو اب جو ہے وہ یزید جو بیٹھا ہوا تھا تخت پر، وہ ناراحت ہوا کہ اس نے جو ہے فوراً ڈائریکٹلی مجھ پر حملہ کیا۔ سید سجاد نے فوراً قتل کا حکم دیا، جلاد کو کہا کہ جو ایسے اب سنیں، امام محمد باقر علیہ السلام 4 سے 5 سال کا سن و سال، وہ اپنے مقام سے بلند ہوتے ہیں۔ بہت کم یہ جو ہے داستان سنائی جاتی ہے، بلند ہوتے ہیں، اور بلند ہونے کے بعد اب ملاحظہ کریں ان کا لہجہ، ان کے الفاظ اور دلیل۔ کہا یزید، تیرے مشورہ دینے والوں نے میرے بابا کی نسبت قتل کا جو مشورہ تجھے دیا ہے وہ غلط ہے، اور جو مشورہ، غور سے سنیے گا دوسرا جملہ، جو مشورہ فرعون کے مشاوروں نے موسیٰ کو اور ہارون کو قتل کرنے سے روکنے کا مشورہ دیا تھا وہ بہتر تھا۔
اب اسے اور آگ لگی اور بھڑک اٹھا، کا اتنا سا بچہ تاریخ کا ایک جو ہے مسلمہ چیز کو بیان کر رہا ہے، یہ دلیل دو۔ دلیل جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 111 111 ارجہ و اخاہو، کیونکہ جو ہے مشورہ دینے والوں نے فرعون کو جو ہے مشورہ دیا، کیونکہ فرعون نے بھی جو ہے جب دیکھا کہ گستاخی کر رہے ہیں یہ موسیٰ اور اس کا بھائی، کہ جو میرے ہاتھوں ہی جو ہے پروان چڑھے اور میری ہی مخالفت، جب دیکھا کہ جو کیا ہے یہ مخالفت ہو رہی ہے، آپ اسے قلع کما کر دیا جائے۔ مشاوروں نے کہا کہ نہیں، ابھی سے آپ قتل نہ کریں ان دونوں کو، بلکہ جو کیا ہے آپ اطراف کے جو شہروں سے جو ہے جادوگروں کو جمع کریں۔ تو سارا قصہ معلوم ہے مجھے اور آپ کو، انہوں نے یہ مشورہ دیا اور تیرے مشاوروں نے یہ مشورہ دیا، بتلا وہ کیسے اچھے اور میرے جو ہے مشاور کیسے برے۔ آپ سن، بہت لمبی گفتگو، صرف ایک جملہ، انبیاء کو قتل کرنے کا جو مشورہ دیتا ہے اور جو قتل کرتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ وہ ناپاک اولاد ہوتی ہے۔ اور فرعون کے مشاوروں نے انبیاء کو قتل کرنے سے روکا، وہ حلال زادے تھے۔ لہٰذا جو ہے یہ جنہوں نے تجھے مشورہ دیا ہے ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے اور واقعاً سولڈ ہے۔ یہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی جو استقامت دیکھیں، ہوشیاری دیکھیں، پلس جرأت اور شہامت دیکھیں، اور یہ ممکن نہیں جب تک ہمارا اور آپ کا انوائرمنٹ ایسا نہ ہو، تعلیم ایسی نہ ہو، تربیت ایسی نہ ہو۔ اور یہیں سے مجھے اور آپ کو ایک چیز جو ہے چاہیے اپنے بچوں کی نسبت، اپنی اولاد کی نسبت، کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی معاشرے کے اندر، یہ خالی قصہ سن کر آگے نہ بڑھ جائیں، نہ میں سنا کے آگے بڑھ جاؤں، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی کے بچے جو ہیں بہت ہی عمدہ، دوسری فیملی کے بچے جو ہے نپے تلے ہوتے ہیں، تیسری فیملی کے بچے اور زیادہ، ظاہری طور پر جو ہے سب کے سب ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ایک فیملی کے بچے جو ہیں بہت ہی مؤدب ہیں، باادب ہیں، بااخلاق ہیں، دوسری فیملی کے بچے جو ہیں وہ درمیانی ہیں، تیسری فیملی کے بچے جو ہیں ظاہری طور پر ایجوکیٹڈ ہے، ہائی، لیکن جو ہے ادب نہیں، اخلاق نہیں۔ تو میرا اور آپ کا جو ہے یہ مشاہدہ کس چیز کی جو ہے طرف ہمیں، مجھے اور آپ کو بلاتا ہے؟ کیوں سوچتے نہیں؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کس قدر ماں نے اور باپ نے اس گھر کے اندر وہ ماحول فراہم کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے چلتے پھرتے تعلیم ملے اور تربیت ملے۔ یہیں سے استفادہ کروں اور آگے بڑھ جاؤں، وہ یہ کہ ہم ائمہ طاہرین کو کیوں مانتے ہیں، کیوں یہ ایونٹس مناتے ہیں؟ آخر کوئی تو راز ہوگا اس کا۔ ہاں، ایک ہی راز ہے، بھوک سب کو لگتی ہے، کھانا سب کھاتے ہیں، ظاہری طور پر جو ہے بدن اگر جو ہے برہنہ ہو تو اپنے بدن کو چھپاتے ہیں لباس کے ذریعے سے، ماں باپ جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں لباس کو، ڈریس کو، ساری چیزیں، ظاہری طور پر تعلیم کا جو ہے بندوبست کرتے ہیں۔ مائنس کون سی چیز ہے؟ سب جانتے ہیں، انڈرسٹوڈ۔ ہاں، اس کے جسم کو جس قدر تم توجہ کے ساتھ بنا رہے ہو، سنوار رہے ہو، اس کے اندر کو بھی بنانے کی کوشش کرو۔ ایک جملہ کہنے کی اجازت اور دیجیے، اور یہ ساری چیزیں سامنے کی ہیں، صرف ریمائنڈر ہے آپ حضرات کو۔ اندر اگر بن جائے تو یقین کریں باہر کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آزمائش شرط ہے۔ آج اگر ہماری نسل، ہمارے معاشرے، اور خصوصی طور پر، اسپیشلی طور پر اسلامی معاشرے، اور وہاں پر اٹھنے اور بیٹھنے اور بسنے والے افراد، اور وہ بھی جو کیا ہے یوتھ، ہمارے بچے آخر بے راہ روی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا ہم نے، کیونکہ جو ہے بہت یاد رکھیے گا، خالی اوپر کی باتیں نہیں ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں کہ ہمارے کانوں میں بھی پڑتی ہے، مولانا ہم نے تو جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول کے اندر ایڈمیشن کروایا ان کو،
اسکول کراس کیا، کالج میں لے کر گئے، یونیورسٹی میں لے کر گئے، نہ جانے ایسا کیوں ہوا۔ تو جب ہمارے پاس یہ مسئلے آتے ہیں تو جو ہم کہتے ہیں نہ جانے نہ کہیں، آپ جانتے ہیں مشکل کہاں پر ہے، آپ توجہ نہیں رکھتے، آپ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے پیسہ دے دیا، آپ نے لباس دے دیا، آپ نے کھانا دے دیا، آپ نے جو ہے رہائش کے لیے عالی شان بنگلہ جو ہے اور گھر جو ہے دے دیا آپ نے اس کو، لیکن آپ نے اندر سے اس کو بہت معذرت کے ساتھ تباہ کر دیا ہے۔ کا جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، آپ نے فاؤنڈیشن بنائی، کیونکہ یہ ظاہری جو ہے عمارت جو ہے بغیر فاؤنڈیشن کے اگر ہو، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا گئی۔ یہ ایک مطلب کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام سے جو کہ میں اور آپ سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ ان حضرت کو ابھی منقبت خان نے بھی جو اشارہ کیا اور ہم سب جانتے ہیں، باقر العلوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ سب کے سب جو ہیں ائمہ تحریر جو ہیں باقر ہیں، باقر ہیں اور باقر معنی کے لحاظ سے، مولا کائنات سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن یہ باقر العلوم کا جو ہے لقب جو ہے ہم سب جانتے ہیں، رسول اسلام نے دیا، کسی کی جیب کا نہیں ہے۔ اور رسول کون ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی منزل پر ہیں، یعنی خدا۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری جیسی شخصیت کے جو اہل سنت برادران بھی قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اصحاب میں سے ایک روایت کے بہترین صحابی کہ ان کی روایت مستند ہے، اوتھینٹک ہے، جہاں پر روایت کے افراد میں، راویوں میں اگر جابر ابن عبداللہ انصاری آ جائے، جنرل نالج کے حوالے سے ڈیلیور کر رہا ہوں، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ انہوں نے جو کیا اس مطلب کو نقل کیا اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں، ضرورت نہیں ہے پورا قصہ سنانے کی، محمد ابن مسلم کی روایت ہے کہ محمد ابن مسلم جو کیا ہے ہمارے جو ہے پانچویں امام اور جو ہے چھٹے امام کے جو کیا ہے صحابیوں میں سے ہیں، اور بہترین مستند راوی، انہیں رکھیں تھوڑی سی دیکھ لیے سائٹ پر، ابن قتیبہ اہل سنت کے جو ہے محدث ہیں۔ اہل سنت کا مکتب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی کتابوں پر، کہ ابن قتیبہ کو اگر سائٹ پہ کر دیا جائے تو اہل سنت متزلزل ہیں، لرزہ طاری ہوگا ان کے مکتب پر۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول کے ذریعے سے جو ہے اس فرزند کو کہ جو علی ابن الحسین کے فرزند ہیں، ان سے کہا انت باقر العلوم، اور رسول اسلام کا سلام پہنچایا۔ یہ ہیں باقر العلوم۔ آخر باقر العلوم کیوں؟ بس زیادہ جو ہے ٹائم نہیں لوں گا، بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم، چند دقیقے اور، اگرچہ ٹائم اوور ہو چکا ہے ہمارا۔ علوم کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو ہے مختلف جو ہے اینگلز نظر آتے ہیں۔ باقر علوم کو اگر ملاحظہ کریں، یعنی جس امام کی یاد منانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے علم کے حصول کی نسبت بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے کاوشیں کی اور ہمت کا مظاہرہ کیا، اور ایک مقام پر جو ہے آ کر یہ کہتے ہیں فصل فصل فصل، روایت ہے، الفاظ ہمارے ہیں، البتہ عین جو ہے وہی روایت ہے، کا سوال کرو، نہیں جانتے تو پوچھو، کا جو سوال کرے گا مقابلے پر جو ہے 4 افراد جو ہے نظر آئیں گے، کا ایک معلم، دوسرا مستمع، اور تیسرا جو ہے مجیب، اور چوتھا معلم۔ سنیں غور سے سنیے گا، ان 4 افراد کو جو ہے اجر ملے گا، اجر۔ سنیں دوبارہ، جو سوال کرتا ہے اسے اجر ملے گا، مستمع اس کو بھی اجر ملے گا، جو جواب دے گا اسے بھی اجر ملے گا، اور مستمع جو سننے والا ہے اسے بھی اجر ملے گا۔
کہ یہ سب کے سب ایکول ہیں. تو مولا دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں احمق ہے وہ انسان کہ جو اس قسم کے اجر سے محروم رہے. ایسا نہیں مان. کوشش کریں کہ میں اور آپ جو ہیں اپنے آپ کو بخیل قرار نہ دیں. بخیل کسے کہتے ہیں؟ میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مانگنے والا آیا ہماری جیب میں پیسہ ہے ہم نہ دیں اس کو. لیکن بخیل وہ ہے اور واقعی بخیل وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، سامنے والا جانتا ہے، اس سے سوال نہ کرے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قرآن مجید کی آیت ہے إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل علم سے دریافت کرو اگر نہیں جانتے. اگر ہم جو ہے عربی زبان سے آشنا ہوں اور اس کے قوانین سے آشنا ہوں اور اس کے ذیل میں ملاحظہ کریں، خداوند عالم نے حکم دیا ہے اور حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے. وہ انسان محروم ہے کہ جو جاہل ہے اور جانتا ہے کہ جاہل ہے اور جو کیا ہے جاننے کے در پہ نہ ہو. بس آخری مرحلہ امام باقر علیہ السلام، بہت ساری روایتوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے جو یہاں نوٹ ڈاؤن کی تھی میں نے. مولا کیا فرماتے ہیں کہ جب تم علم کا حصول کر لو نا، جب تمہارے پاس علم آ جائے آپ اسے دے دو. زکوٰۃ العلم نشرو. تو جیب میں اگر پیسہ ہے، ضرورت مند موجود ہے اور تمہاری ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، کیوں عنایت نہیں کرتے؟ اس پیسے کی نسبت خداوند عالم یہی کہتا ہے کیوں آخر اللہ کو قرضہ نہیں دیتے؟ مگر اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے. خدا کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، میں اسے چند برابر کر کے تجھے واپس کروں گا. زکوٰۃ العلم نشرو کا علم بھی ایز اٹ از، بلکہ اس سے کہیں بالا تر، کہ جب تمہارے پاس ہے تو دو، کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد مولا یہ کہتے ہیں اپنے لیے کہ جانتے ہو یہ جو میں نے کہا علم حاصل کرو، اگر حاصل کرنے کے بعد دے دو، یہ علم ملے گا کہاں سے تمہیں؟ کہ اہل بیت اطہار کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا. بس آخری روایت خود ان کی اپنی شان بھی جو ہے روایت کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت کا مد نظر رکھو، علم کے حصول کی نسبت در اہل بیت کو کھٹکھٹاؤ. کہ جب تک اس در کو کھٹکھٹاؤ گے نہیں، ممکن نہیں کہ تم عالم ہو جاؤ. یہ ایک منٹ بس ایک روایت کا اہل بیت کیوں آخر حصول علم ان سے؟ کا اس لیے کہ جو ہے یہ صاحبان قرآن ہے. اچھا قرآن کیا چیز ہے؟ اب غور سے سنیے گا روایت. کیا جانتے ہو کہ جناب آدم کو جب خداوند عالم نے خلق کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ بقرہ کا حصہ. اس قسم کی آیات کے جن نسبت ہم حافظ ہیں. خدا نے کیا کیا؟ جناب آدم کو سارا کا سارا علم دے دیا. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ سارا کا سارا علم جناب آدم کے ساتھ روئے زمین پر آیا، لیکن یہ علم واپس نہیں گیا، یہ نہیں رہا. 1,24,000 پیغمبر یکے بعد دیگرے ان علوم کے وارث بنے، اور آخری نبی کے بعد ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے وارث بنے. بس آخری کلمات. اور اس کے بعد مولا اس سرزمین سے اٹھے نہیں، اٹھنے سے پہلے کسی اور کو، پھر اس کو پھر اپنی بات کر رہے ہیں کہ جو کیا ہے یہ علم ہمارے سپرد کر کے گئے. بس آج کی شب اہل قرآن اور صاحب قرآن کی شب ہے. آج کی شب صاحب علم کی شب ہے، جہاں اس رجب کی نسبت میں اور آپ جو ہے معنویت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے قدر آشنا ہیں.
اس ایک رات کو میں اور آپ خداوند عالم کے جو ہے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ولادت کی شب کا عنوان ہے باللہ، تو جو آج کی شب کا واسطہ، اس عظمت والے مہینے کا آغاز تو نے ان کی ولادت سے کیا، ان کا واسطہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہماری یہی ہے کہ باللہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قصد سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ باللہ جو حج و زیارات کے متمنی ان حج و زیارات سے مشرف فرما۔ باللہ ہم سب کی آرزو ہے اور تیری بھی آرزو یہی ہے، باللہ ہمیں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع